دوستو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں اس یہودی عالم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کر کے اس کو مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کے پیروکار تھے وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس کے شہر میں رہ کر عیسائیت کی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم جاری کیا کہ اس غار کو دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے میں دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 صدی عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد 446 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی بھی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اور اس کے دور میں جب مذہبی فرقہ واریت عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کے ایمان پھر سے تازہ ہو جائیں، انہیں قیامت کا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کو گراتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے آؤ۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔
اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ ہم کوئی مناسب حل نکال سکیں۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا، وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا حیران و ششدر رہ گئے۔ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کی ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی اسی غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کا منہ بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو پھر بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً عمائدین شہر کے ساتھ غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا فرمائے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت پر آیا کرتے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء اکرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلافات موجود ہیں۔ دوستوں، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال پر کوئی تبدیلی رونما ہوئی، جبکہ ان کے پاس 300 سال کا وقت گزر گیا۔ سائنسی طور پر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ گریویٹیشنل فیلڈ باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو یا بالکل ختم ہو گئی ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا ہوگا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھ میں دنیا اور کائنات کا نظام موجود ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہیں، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار آپ ہماری یہ ویڈیو لائک اور شیئر کر کے کر سکتے ہیں۔